اس ویڈیو میں مضمون A Long Walk Home کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے. Question number 1. Write the central idea of a long walk home. مضمون A Long Walk Home کا مرکزی خیال بتانا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The central idea of this personal narrative, A Long Walk Home, revolves around the aspect of parent-children relationship. یعنی کہ یہ جو مضمون ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے دراصل یہ ایسا مضمون ہے جو کہ ایک ذاتی رویداد ہے یا آپ بیتی ہے جو کہ باپ اور بچوں کے درمیان یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اس کے گرد یہ گھومتی ہے. اس پہلو کو یعنی یہ اجاگر کرتی ہے. A simple lie of the son Jason becomes a great source of pain. A simple lie of the son Jason becomes a great source of pain to his father. یعنی جو بیٹا ہے اس کا نام جیسن ہے اس کا ایک چھوٹا سا جو جھوٹ ہے وہ بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے اس کے والد کے لیے. Rather than getting angry with Jason یعنی بجائے جیسن کے ساتھ خفا ہونے کے یا اس پر غصہ کرنے کے his father blamed himself for the act. اس کے جو والد ہیں وہ خود اپنے آپ کو اس کام کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یعنی جو کہ جھوٹ جیسن نے بولا ہوتا ہے. He realized that he had failed to upbring his son in a manner so that his son would never lie to him. یعنی ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے شاید وہ ناکام رہے ہیں اپنے بیٹے کی اس طریقے سے تربیت کرنے میں کہ وہ ان سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی یہ جو جھوٹ بولنے کی جیسن کو ضرورت پڑی اس کا سارا الزام جو ہے وہ خود پر دے رہے ہیں کہ شاید ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی. Question number 2. Analyze the pattern of organizing paragraphs in the text and tell what pattern has been used. یعنی کس طریقے سے جو پیراگراف ہیں ان کو ترتیب دیا گیا ہے اور جو عبارت ہے اس کا بھی تجزیہ کرنا ہے. تو جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ this short story is a narrative that is based on personal experience. Narrative کہانی کو کہتے ہیں اور یہ جو چھوٹی سی کہانی ہے یہ ذاتی تجربے پر مبنی ہے. The writer has maintained suspense throughout the story and develops the story in chronological order and time sequence. یعنی کہ جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے ایک تجسس رکھا ہے اس تمام تر کہانی کے اندر اور یہ کہانی جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے. یعنی جو پہلے ہونے والے واقعات ہیں ان کو اسی طرح سے پہلے لکھا گیا بعد میں ہونے والے واقعات کو بعد میں لکھا گیا ہے. اس کو کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں. Keywords, simple sentences and phrases are used by the writer to make the story easily understandable. کی ورڈز ہوتے ہیں کوئی خاص لفظ جو ریپیٹ کیا جاتا ہے یا کوئی اہم لفظ جو کہ وہاں بار بار یا تو استعمال کیا جاتا ہے یا کچھ ایسے الفاظ جو کہ کہانی کے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہیں بھی کی ورڈز کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سادہ جملے استعمال کیے گئے ہیں اور فقرے جو ہیں وہ بھی سادہ سے ہیں تاکہ کہانی جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکے. The technique of dialogue is employed that has to make the story more interesting. یعنی مکالمے کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے. تو اس طرح سے یہ اس کی تحریر کی طرز ہے. Question number 3. What was the most distressing and painful experience for Jason? یعنی جیسن کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن اور دردناک تجربہ کیا تھا؟ جواب دیکھتے ہیں. The most distressing and painful experience for Jason was the moment to be in the car while his father walked all the way home for 8 miles. تو اس کے لیے جو سب سے تکلیف دہ پریشان کن اور تکلیف دہ تجربہ تھا جیسن کے لیے وہ لمحہ تھا جب اس کے والد جو ہیں یعنی کہ جب وہ خود تو کار میں سوار تھا اور اس کے والد اس کے ساتھ پیدل چل رہے تھے تمام تر راستہ گھر تک کا جو کہ
8 میل تک لمبا تھا. جیسن واز ashamed that his father had to experience so much physical and emotional pain due to his lie. یعنی جیسن جو تھا وہ اس بات پر شرمندہ تھا کہ اس کے والد کو اس قدر جسمانی اور جذباتی کوفت یا تکلیف سے گزرنا پڑ رہا تھا اس کے جھوٹ کی وجہ سے. واٹ پوائنٹ آف ویو ہیز بین چوزن بائی دا رائٹر، یعنی جو مصنف ہیں انہوں نے اپنا کیا نقطۂ نظر پیش کیا ہے اس کہانی میں. ڈز اٹ سوٹ دا رائٹرز پرپز، کیا جو ان کا مقصد ہے اس کے پیچھے اس کو اس کے ساتھ وہ مماثلت رکھتا ہے یعنی اس سے ملتا جلتا ہے. demonstrated with reference to the text of the lesson، تو اس کو اس سبق کے حوالے سے ہم نے اس جواب کو تشکیل کرنا ہے، دینا ہے. جواب دیکھتے ہیں. the writer has the view that the relation of a father to his child should be such that the child must never lie to their father. یعنی ان کا جو مقصد ہے مصنف کا یا ان کا جو نقطۂ نظر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو تعلق ہے ایک باپ کا اپنے ایک بچے کے ساتھ وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ کبھی بھی باپ سے جھوٹ نہ بولے. He has used first person pronoun to show his own feelings and emotions. یعنی جو صیغہ انہوں نے یہاں استعمال کیا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے گویا وہ خود اپنے بارے میں وہ بات بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ انہی کے ساتھ ہوئی ہو، جیسے کہ آئی اور مائی جیسے پروناؤنز یا الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے اس میں، تاکہ یہ بتا سکیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے تھے، ان کے جذبات جو ہیں وہ ان کی وہ ڈائریکٹ یا کھل کر ان کا اظہار کر سکیں آسانی سے. This technique suits the purpose in a way that the feelings of guilt for upsetting a parent could be felt by a reader directly. یعنی یہ جو ایک انہوں نے تکنیک استعمال کی ہے یہ یقیناً ان کے اس مقصد کے مطابق ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی وہ محسوسات جو کہ ایک ندامت کا سا احساس ہوتا ہے جب آپ اپنے والد کو یا والدہ کو یعنی اپنے والدین میں سے کسی کو ناراض کر لیتے ہیں تو جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کو وہ ایک طرح سے پڑھنے والوں تک ڈائریکٹ یا اس طرح سے پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جب پڑھنے والا اسے پڑھے اور آئی اور مائی جیسے الفاظ کو جب وہ ان کو یعنی ایز اے پروناؤنس یا فرسٹ پرسن کے طور پر جب پڑھنے والا بھی ان کو پڑھتا ہے تو وہ بھی شاید ان جذبات کو اسی طرح سے محسوس کرے جیسا کہ اس نے خود کیا، یعنی اس کی جگہ پر رکھ کر وہ خود کو دیکھ سکیں اور وہ سب باتیں محسوس کر سکیں. Question number 5. Why did Jason's father refuse to sit in car and decide to walk the 18 kilometers? Was this his decision justified? یعنی جیسن کے جو والد ہیں انہوں نے کیوں انکار کر دیا گاڑی میں بیٹھنے سے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ 18 کلومیٹر کا جو راستہ ہے پیدل طے کریں گے؟ کیا ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ جائز تھا؟ جواب دیکھتے ہیں. Jason's father decided to walk 18 miles back home in an attempt to teach his son the gravity of lying. یعنی کہ جیسن کے جو والد تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا 18 میل گھر تک کا سفر پیدل طے کرنے کا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے جھوٹ بولنے کے عمل کے متعلق یہ احساس دلا سکیں کہ وہ کتنا گریوٹی کہتے ہیں بہت زیادہ بہت شدید تھا، کتنا بڑا جرم تھا ایک طرح سے. He told Jason that he was not angry with him but was angry with himself. انہوں نے جیسن کو یہ بتایا کہ وہ دراصل اس سے خفا نہیں ہے بلکہ وہ خود سے خفا ہیں. جیسے کہ he said that he realized that he had failed as a father if his son could not tell him the truth. یعنی انہیں یہ اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک طرح سے ناکام ہوئے ہیں اس بات میں ایک باپ کی حیثیت سے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان سے سچ نہیں بول پا رہا، تو یہ دراصل ان کی ناکامی ہے. He said he would walk the 18 miles back home and think about what he had done wrong. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ 18 میل تک کا جو فاصلہ ہے گھر تک کا اس کو پیدل طے کریں گے اور اس بات پر غور کریں گے کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی، یعنی جیسن کی تربیت میں. Jason protested and apologized for 18 miles but his father did not get in the car. تو جیسن نے بہت احتجاج کیا، معافیاں مانگی، وہ 18 میل اپنے والد سے وہ یعنی ایک طرح سے گڑگڑاتا رہا لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کی کار میں نہیں بیٹھے. And Jason learned his lesson and never lied to his father again.
माफ़ कीजिएगा, ये जुमला इस तरह से है कि जेसन लर्नड हिज लेसन एंड नेवर लाइड टू हिज फादर अगेन। यानी जेसन को उसका सबक हासिल हो गया और फिर उसने अपने वालिद से कभी भी झूठ नहीं बोला। Why was Jason's father so angry with himself rather than his son? यानी जेसन के जो वालिद हैं वो खुद से इतने खफा क्यों थे या खुद पर नाराज़ क्यों हुए बजाय अपने बेटे पर गुस्सा खाने के। जवाब इस तरह से है, Jason's father was so angry with himself rather than his son because he realized that he had failed to upbring his son the right way। यानी जेसन के जो वालिद हैं वो इस कदर नाराज़ थे खुद अपने आप से बजाय अपने बेटे के से नाराज़ होने की, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि वो एक तरह से नाकाम हुए हैं अपने बेटे को उस तरह से, यानी बेटे की दुरुस्त तरबियत करने में। He was disappointed in himself as a parent। यानी एक वालिदैन का जो रुतबा होता है या मनसब होता है या उनकी जो जिम्मेदारी होती है उस के नाते एक तरह से वो खुद से नादिम हुए या खुद से शर्मिंदा हुए, उन्हें खुद पर अफसोस हुआ। He blamed himself for his son's lie। और उन्होंने खुद को अपने बेटे के झूठ बोलने पर जिम्मेदार ठहराया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू फील अबाउट दिस पर्सनल नैरेटिव? यानी ये जो एक आप बीती सी है, इसके बारे में आपका क्या आप किस तरह से महसूस करते हैं? जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सनल नैरेटिव lies in the thought-provoking message that if children lie to their parents, it could be the fault in the parents' upbringing। यानी इसकी जो खूबसूरती है इस आप बीती की वो इस सोच पर मबनी है जो कि ये पैगाम देती है या उभारती है कि बच्चे जो हैं अगर झूठ बोलते हैं अपने वालिदैन से तो ये मुमकिन है कि इसमें कसूर जो है वो वालिदैन की तरबियत का हो। यानी ये एक खूबसूरत पैगाम है जो कि इसमें दिया गया है इस कहानी में। क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज जेसन्स रिलेशनशिप विद हिज फादर। यानी जेसन का जो ताल्लुक है अपने वालिद के साथ उसका आपने तज्जिया करना है। वाज जेसन अ गुड सन? क्या जेसन जो है वो एक अच्छा बेटा था? जवाब देखते हैं, जेसन हैड गुड रिलेशनशिप विद हिज फादर। जेसन का जो ताल्लुक है अपने वालिद के साथ खासा अच्छा था। हाउएवर, बहरहाल, हिज फादर गॉट क्वाइट अपसेट व्हेन जेसन लाइड टू हिम। उसके वालिद जो हैं उससे खासे नाराज़ हुए जब उसने उनसे झूठ बोला। टू टीच हिम अ लेसन हिज फादर हैड टू वॉक अ लॉन्ग वे बैक होम। उसको सबक सिखाने के लिए उसके वालिद को एक खासा तवील जो रास्ता था वो घर तक का यानी पैदल तय करना पड़ा। दिस affected Jason such that he never told a lie to his father again। और इसका असर जेसन पर कुछ इस तरह से हुआ कि फिर उसने कभी दोबारा अपने वालिद के आगे झूठ नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ जेसन्स फादर। यानी जेसन के जो वालिद थे उनकी शख्सियत का तज्जिया करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद योर डैड्स पर्सनैलिटी। आप अपने वालिद की जो शख्सियत है उसके साथ इसका मवाजना करेंगे। जवाब देखते हैं, द वे जेसन्स फादर बिहेव्स एंड रिएक्ट्स इन द स्टोरी। यानी जिस तरीके से जेसन के वालिद इस कहानी में पेश आते हैं, शोज दैट ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड, ट्रूथफुल एंड अ डिग्निफाइड पर्सन। यानी उससे ये पता चलता है कि वो खासे मुनज़्ज़म, सचगो और पुरवकार इंसान है। After listening to the lie from his own son, यानी अपने बेटे से झूठ सुनकर, he makes up his mind, वो ये अपना एक फैसला करते हैं, to teach a lesson to his son by walking back home 18 miles on foot, कि वो सबक सिखाएंगे उसे अपने बेटे को 18 मील का जो सफ़र है घर तक का उसे वो पैदल तय करेंगे। Once he has taken this decision, जब वो एक दफ़ा ये फैसला कर लेते हैं, he never changes it in spite of the regrets, apologies and protests of Jason। जब वो एक ये फैसला कर लेते हैं तो फिर वो उसे तब्दील नहीं करते, जबकि जेसन जो है वो लगातार अफसोस कर रहा होता है, माफ़िया भी मांगता है, एहतजाज करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, अपनी बात पर वो डटे रहते हैं। द वे ही रिस्पॉन्डेड टू जेसन्स लाई वॉज क्वाइट इफ़ेक्टिव। यानी जिस तरह से उन्होंने जेसन के झूठ का सामना किया और उसको एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश की, ये खासा पुरअसर था। इट टॉट जेसन अ गुड लेसन। इसने जेसन को खासा अच्छा सबक सिखाया इस बात ने।
تو سوال کا جو اگلا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے والد کے متعلق بتانا ہے، تو یہ صرف محض ایک سیمپل کے طور پر یہاں لکھا جا رہا ہے. آپ نے کچھ بھی جو آپ محسوس کرتے ہوں خود اپنے والد کے بارے میں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے. آپ کچھ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اس سے مدد لے کے کہ ایز کمپیئر ٹو جیسنز ڈیڈ مائی فادر از ناٹ اے اسٹرکٹ پرسن، یعنی جیسن کے والد کے مقابلے میں میرے والد جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں. تو اب یہاں اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ سخت ہیں تو آپ اس بات کو چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مائی فادر از کوائٹ اے اسٹرکٹ پرسن. تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا جواب بنانا چاہتے ہیں. اس کو اوپن اینڈڈ آنسر کہتے ہیں یا سبجیکٹیو آنسر ہوتا ہے. یہ آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی بات شامل کر سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہیں. آگے پڑھتے ہیں. ہی از اے سافٹ نیچرڈ اینڈ ایزی گوئنگ مین بٹ ہی آلسو نیور compromises on رولس، یعنی وہ ایک یوں تو وہ ایک نرم مزاج اور آسانی سے یعنی ان کے ساتھ آپ گھل مل سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو اصول ہیں ان پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. ہی از اے ڈسپلنڈ پرسن اینڈ وانٹس ایوری ون ٹو فالو سرٹن رولس. وہ خاصے منظم انسان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے جو خاص طے شدہ اصول ہیں ان کے مطابق چلیں. آن دا contrary جیسن's father's way of teaching him a lesson was better. لیکن ان کے مقابلے میں جیسن کے جو والد کا طریقہ تھا سبق سکھانے کا اسے وہ خاصا بہتر تھا. اور اب یہاں وجہ بھی بتا سکتے ہیں کس طرح سے بہتر تھا. My father always gets angry at us whenever we do something wrong. چونکہ میرے والد جو ہیں وہ اکثر خاصا غصہ ہو جاتے ہیں جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں. At times he also punishes us quite severely. اور کبھی کبھار تو وہ ہمیں خاصی کڑی سزا بھی دیتے ہیں. معاف کیجیے گا یہ لفظ سیویئرلی کے درست اسپیلنگ ہے. مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.